بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا دے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہاں ہمگسار زمان سید سرورہ حامل بقصا قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بحد فضل عظیم ہے کہ آج نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے ہم سب سے اس مسجد میں حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خصوصاً مجھے حق سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ماہ ربیع الثانی کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارکہ کثرت سے ہوتا ہے. چونکہ اسلام میں آپ کا ظاہری وصال ہوا تو اس لحاظ سے اس مہینے میں دنیا کے کونے کونے میں آپ کی یاد میں محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. یہ الحمدللہ اہل سنت کے اوپر یہ خصوصی رب کا فضل ہے کہ اللہ کے ولیوں کے جو تہوار آتے ہیں
جو عرس مبارکہ کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ان ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ ان کی سیرت کو اپنا کے ہم اپنے کردار کو بہتر کر سکیں۔ ان کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے میں فائدہ کتنا ہوتا ہے، اور جو پھر عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا قرب کتنا عطا فرماتا ہے، ان سے اللہ محبت کتنی کرتا ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے نام کو، ان کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ان ولیوں کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہے کہ جنہوں نے عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری، تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، وہ اچھی زندگی گزارے، ان کے اندر کوئی بد کلامی، کوئی ایسا برا فعل نہ پایا جائے جو بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک خصلت ہو، وہ چاہے بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں، کالج میں پڑھنے والے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے ہیں، چاہے کوئی دین سے تعلق رکھنے والا ہے یا دنیا سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر والدین کی چاہت یہی ہے ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد کے اندر نیکیوں والی خصلت پائی جائے۔ حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ با کردار ہوں، با اخلاق ہوں، ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات پائی جائیں کہ دیکھنے والے لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بچہ کتنا با اخلاق ہے، کتنا با کردار ہے، اس کے اندر کتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر بندہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی چاہت بھی رکھتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، جتنا جس سے بن پاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی مقدس نعمت عطا فرمانے کے بعد رب کائنات جل شانہ نے نہ صرف ہماری اولاد کو بلکہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے جو دین اسلام کے جو قوانین عطا فرمائے ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کامیابی کے لیے جس ہستی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں تم نیک بننا چاہتے ہو، اپنا کردار اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں سنوارنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔
پوری زندگی کے اندر جہاں پر تمہیں کسی بھی شعبے کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی گفتار کو دیکھو، ان کے انداز کو دیکھو، تو فرمایا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہوگا پھر اللہ اس کو زمانے میں رسوا نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو زمانے کے اندر نہ صرف ظاہری زندگی میں بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روشن منور فرما دیتا ہے۔ آج دیکھ لو دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے ان کو جو ولایت عطا فرمائی، ان کا جو نام روشن کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے رہے اور اسی میں زندگی گزاری، اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر والدین کا کردار صاف شفاف ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے۔ اگر والدین کا کردار اچھا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اولاد سے اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی کاملین ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ولیوں کو سنوارنے کے اندر، ان ولیوں کو رب کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے ان کے والدین کا کس قدر جامع کردار رہا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام گزرے ہیں اور آج بھی دنیا کے اندر ان کی فقہ کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کی فقہ کو جو ہے وہ فالو کرنے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جس پہ عمل کر کے وہ رب کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی ان کے والدین کا کردار ہے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک مرتبہ ڈانٹا، ذرا سے سخت الفاظ استعمال کیے کہ بھئی تو عبادت سے کیوں دور ہوتا ہے، دین کیوں نہیں سیکھتا ہے، اور دنیاوی کام کاج اور دنیاوی کھیل تماشے کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے۔ بس دو چار الفاظ سخت بولے تھے کہ وہ دل پہ اثر کر گئے، اور گھر سے جب چلے اس نیت کے ساتھ کہ اب جب واپس پلٹوں گا تو دین پڑھ کے واپس پلٹوں گا، دنیا کی غرض سے گھر سے نہیں نکلے کہ اب میں دنیا کما کے آؤں گا، وہ مالدار کو پیسہ، یہ چیزیں نہیں، بلکہ دین کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو پھر دین کے اتنے بڑے امام بن کے واپس پلٹتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کا درس دیا، وہاں پہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو پڑھایا، اور ادب اور احترام کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ شریف کے اندر کبھی بول و برات نہ کیا، جب حاجت ہوتی تو مدینے سے دور نکل جاتے، اور پھر مسجد نبوی شریف میں پڑھاتے ہوئے کبھی کتاب کا صفحہ اتنا زور سے نہ پلٹا کہ اس میں بھی آواز پیدا ہو۔ ادب اور احترام کا عالم دیکھیں، ہم بھی یہ صفحہ پلٹتے ہیں، اب یہ قرآن پاک کا صفحہ پلٹتے ہوئے آواز یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی وہ حیات کے اندر اتنا بھی جو ہے وہ
بے ادبی کا احتمال اپنے لیے بہت بڑا گناہ تصور کیا کہ میں اس طریقے سے صفا پلٹوں کہ حضور علیہ السلام میرے قریب آرام فرما ہے، کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ وقت کے امام ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ادب و احترام کی انتہا ہے، اور رب کائنات جل شانہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو رب نے وقت کا امام بنایا کہ پوری امت جو ہے وہ آپ کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی۔ آپ کو اپنا امام برحق مانتے تھے لوگ، اور آج بھی لوگ مانتے ہیں۔ فقہ کے 4 اماموں میں سے جو امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا بھی روشن چمکتا ہوا نام نظر آتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے پیچھے بھی والدین کا کردار ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی فقہ کے امام گزرے ہیں۔ جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے تو والدہ نے آپ کو حرم مکہ کر بھیجا کہ بیٹا وہاں پہ مکے میں جاؤ، وہاں پہ بڑے بڑے عالم ہیں، ان کی صحبت میں رہو جا کے، تاکہ تمہیں بھی دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، تم بھی جو ہے وہ دین پڑھنے والے بن جاؤ، دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ اور پھر جب حرم مکہ میں پہنچے اور جب دین پڑھ لیا، واپس پلٹ رہے تھے، لوگوں نے تحفے تحائف دیے، بہت کچھ دیا کہ آپ اتنے بڑے عالم بنے ہیں، اور لوگوں نے ادب و احترام کرتے ہوئے جہاں سے جن راستوں سے آپ گزرتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ وقت کا امام گزر رہا ہے، حضرت امام شافعی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ لوگ تحفے تحائف لے کے گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ آج وقت کے امام نے گزرنا ہے۔ ماں کے پاس جب پہنچے تو دیکھا بہت سارے تحائف تھے، بہت سارے تحفے تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا اماں یہ تو لوگوں کی محبت ہے، لوگوں نے مجھے یہ تحائف عطا فرمائے ہیں، فرمایا یہ سب خیرات کر دیں۔ آپ نے لمحہ بھر کی دیر نہ لگائی، جتنا پیسہ تھا، جتنے تحائف تھے، سارے کے سارے غرباء میں تقسیم کر دیے اور اپنی ماں کے قدموں میں چمٹ گئے۔ یہ وہ وقت کے امام تھے کہ اس دور کے اندر جو لوگ جن کی پیروی کرنے والے تھے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو ان کے پیچھے بھی والدہ کی جو ہے وہ محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ تو گویا کہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے پیچھے والدین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم لوگ پیروکار ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا جو مسلک ہے، جو جماعت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہر دور کے اندر میرے ماننے والوں کی کثرت ہوگی، یعنی کہ وہ جماعت ہر دور کے اندر حق والی جماعت ہوگی جس کے اندر کثرت سے مسلمان پائے جاتے ہوں گے۔ اور الحمدللہ 4 فقہ کے اماموں میں سے سب سے بڑے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھا جائے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پیچھے جس کا سب سے بڑا کردار ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ ہے ان کو امام بنانے میں، وہ ان کی والدہ کی دعائیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھوں سے نبینا تھے، ماں نے بڑی دعائیں کر کر کے رب کی بارگاہ سے آپ کو لیا۔ جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو نظر نہیں آتا تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں نے ایسا بیٹا تو نہیں مانگا تھا، میں تو یہ چاہتی تھی کہ بیٹا میرا ایسا ہو جس کو میں دین پڑھاؤں، جس کو میں اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھاؤں، میں رب کا قرآن پڑھاؤں، تاکہ وہ اس پر خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی عمل کروانے والا بنے۔ تو یا اللہ یہ تو آنکھوں سے نبینا ہے، مہربانی فرما میرے بیٹے کی آنکھوں کو جو ہے وہ درست فرما دے، میرے بیٹے کی بینائی کو
اب ماں نے مصلی بچھا لیا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائی، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا اللہ میرے بیٹے کی قدر کو درست فرما دے، میں اس کو دین کا عالم بنانا چاہتی ہوں۔ وہ ماں کی دعائیں تھی، رنگ لے آئی۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے مہربانی کی کہ آپ کو اللہ نے دوبارہ نظر عطا فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے دین اس قدر پڑھا، اس قدر دین پڑھا کہ آج رہتی دنیا تک آج انہی کی فقہ کے اوپر کثرت سے مسلمان عمل کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم لوگ بھی اپنے آپ کو جو حنفی کہلاتے ہیں، یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی سنی کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعائیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جب تھوڑی سمجھ بوجھ ہوئی تو ماں کو کہتے ہیں ماں مجھے اپنے حقوق معاف کر دے، میں رب کو منانا چاہتا ہوں، رب کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے اور میرے رب کی عبادت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، اس طریقے سے میں رب کی عبادت کروں۔ تو اگر ماں مجھے تو اپنے حقوق معاف کر دے، میں رب کو بنانے کے لیے، رب کی عبادت کے لیے میں یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میرے اور رب کی عبادت کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ ہو۔ آپ کی ماں نے حقوق معاف کر دی، فرمایا جا بیٹا اللہ کے سپرد، جو تو جیسی عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت کر۔ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، رب کا قرب پانے کے لیے عبادت کرتے کرتے وقت گزر گیا، لیکن جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ابھی حاصل نہیں ہو رہا، جو مقام پانا چاہتے تھے وہ مقام ابھی نصیب نہیں ہوا۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن دل میں خیال آیا آج ماں کو ملنے کے لیے جاؤں، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ جب سے نکلے ہیں دوبارہ ماں کی خبر نہیں ملی، آج جب سے چلے اپنے اور ماں کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، ماں کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جب حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کو پتہ چل گیا، ماں نے دروازہ کھولا۔ المختصر یہ کہ ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کو سینے سے لگایا، بات چیت ہوئی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھی۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ اب بیٹا پانی کی غرض سے دیکھا دائیں بائیں، کوئی پانی کی صورت نہیں تھی، باہر نکلے پانی لے کے آئے، جب واپس پلٹے تو کیا ہے کہ ماں سو چکی ہے۔ جب ماں سو چکی تو برتن لے کے ماں کے سامنے کھڑے رہے کہ کب ماں کی آنکھ کھلے، کب پانی مانگ لے تو میں ماں کو پانی پیش کروں۔ ساری رات گزر گئی، تہجد کا ٹائم ہوا، اذان فجر سے کچھ وقت پہلے آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا میرا بیٹا جو ہے وہ بایزید میرے سہارے کھڑا ہے، اور سردی اتنی زیادہ کہ پانی گر کے ہاتھوں پہ جمع، اور ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ محبت کا یہ جو انداز دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے بایزید بستامی سے راضی ہوں، مولا تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ سال کی محنت سے وہ مقام و مرتبہ نہ ملا، سال سجدے کرتے کرتے گزر گئے، کیا جنگل، کیا ویرانے، کیا مساجد، کیا در و دیوار، دائیں بائیں، ہر جگہ جا کے رب کو منانے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ رب کا جو خاص قرب تھا وہ نصیب نہ ہوا۔ لیکن ایک ماں کے ہاتھ اٹھے، فرمایا مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام و مرتبہ ولایت کا کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا سجدوں سے نہیں ملا، رکوع کرنے سے نہیں ملا، تسبیحات سے نہیں ملا، میں نے بڑا رب کو منانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا، سال کی محنت ایک طرف، میری ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، میری ماں کی دعا کا جو اثر ہے وہ ایک طرف، بس میری ماں نے کہا تھا یا اللہ میں اپنے بیٹے بایزید سے راضی، تو بھی راضی ہو جا، بس وہ میری ماں کی دعا تھی جس نے مجھے یہ مقام و مرتبہ رب سے عطا فرما دیا ہے۔
یہ ولیوں کی ولایت کے پیچھے جن کا کردار سب سے زیادہ ہے وہ والدین کا کردار ہے. اگر والدین نیک نیت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو وہ مقام و مرتبہ ضرور عطا فرماتا ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ولیوں کو مقام عطا فرماتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مقام رب نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا وہ اگر ہماری اولاد کے نصیب میں نہیں ہے لیکن چلو کم از کم اس لائن کے اندر تو ہمارا بیٹا شامل ہو سکتا ہے نا. جو ایک ولیوں کی لائن ہے, جو متقین کی لائن ہے, جو پرہیزگاروں کی لائن ہے, جو علماء کی لائن ہے, جو وقت کے اماموں کی لائن ہے, اس لائن کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بچہ بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ والدین کو اپنا کردار دکھانا پڑے گا. اگر آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی سیرت کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو جو مضمون ملے گا وہ آپ کی اپنی ذات کا نہیں بلکہ آپ کے اپنے والدین کا کردار آپ کو نظر آئے گا. کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کو دیکھا جائے اور آپ کی والدہ کو دیکھا جائے, اگر ان دونوں کے کردار کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو والد محترم آپ نے ان کی سیرت کے بارے میں کئی مرتبہ سنا ہے علماء سے. ایک سیب کھایا تھا, اس کا کچھ حصہ دل میں خیال پیدا ہوا بغیر اجازت کے کھا لیا, میرے لیے تو جائز نہیں ہے. معاف کروانے کے لیے پھر کتنا سفر کیا, پھر وہ چلتے 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 دریا کنارے ایک باغ تک پہنچے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی باغ میں سے ایک پھل گرا ہے جو میں نے کھایا ہے, جو پانی میں چلتا ہوا آیا تھا. باغ کے پانی کے پاس کے حضرت یہ ایک آپ کا پھل کھا لیا, اس طرح میرے تک پہنچا تھا تو میں معاف کروانے کے لیے آیا ہوں. وہ بھی تو پھر اللہ کے ولی تھے, نظر والے تھے. لوگ آج ہزاروں لاکھوں کھا کے اوپر جاتے ہیں, قبضے کر لیتے ہیں, بتاتے نہیں اور اس کے اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے 100 طرح سے لوگ دلیلیں دیتے ہیں, 100 طرح کی قانونی جھوٹی کارروائیاں کرتے ہیں. آج بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے, آج اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت کے پیچھے. لیکن وہ کیسے اللہ کے نیک بندے تھے, کیسے مقرب اللہ کے بندے تھے. ایک تھوڑا سا سیب کھایا اور واپس پلٹے ہیں معاف کروانے کے لیے. تو پھر وہ باغ کے جو مالی تھے انہوں نے کیا سزا دی, اور میں 12 سال سے رکھوالی کر میرے باغ کی, پھر تمہاری سزا معاف ہوگی. کوئی لاکھوں نہیں کھایا تھا, کوئی اربوں نہیں کھایا تھا, کوئی مکانوں پہ قبضہ نہیں کیا تھا, جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا تھا, کچھ بھی تو نہیں تھا. نہ بھی واپس پلٹ گئے, ان کے لیے تو معافی تھی. لیکن ان کا جو اپنا تقویٰ تھا وہ دیکھیں کتنا کمال درجہ رکھتا تھا. حالانکہ وہ جو سیب چل کے آیا تھا وہ کھا بھی لیتے, نہ بھی کسی سے کوئی کلام کرتے, نہ معاف کروانے کے لیے جاتے. ان کے لیے جائز تھا کیونکہ انہوں نے نہ چوری کی, نہ ڈاکہ مارا, نہ کسی سے چھینا, نہ کسی کی بغیر اجازت کے وہ جناب کسی کی پراپرٹی میں سے وہ پھل توڑ کے وہ کھایا, کچھ بھی تو نہیں تھا. لیکن چونکہ خود ذاتی طور پہ تقوی کو اس مقام پہ فائز تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ تقوی ان کو واپس لے گیا. اور وہی تقوی, وہی پرہیزگاری تھی ان کے, وہ من کی صفائی تھی جو 12 سال تک وہ باغ کی رکھوالی کرتے رہے. 12 سال کے بعد اجازت مانگی, کہا اب بھی اجازت نہیں ہے, میری بیٹی سے نکاح کرو. بیٹی کیسی ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کانوں سے سن نہیں سکتی ہے, منہ سے بول نہیں سکتی ہے, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے, پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے, اور میں میری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. آج کا نوجوان اس سے پوچھ کے دیکھو, ذرا سے نظر کمزور ہو آنے کے لگی تو کہتے ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا, ہم نے شادی نہیں کرنی. کیوں نظر کمزور ہے, میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے, میرا بیٹا پڑھا لکھا نوجوان, حسین و جمیل, جائیداد ہر چیز ہے,
اور ہم ایسی کو لے آئے جس کو اتنے موٹے شیشے والی آنے لگے گی ہو. اور یہاں پہ کیا ہے, ایک سیب کھایا کچھ حصہ, 12 سال رکھوالی کی, پھر کہاں آنکھوں سے اندھی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی. صرف آنکھوں سے اندھی نہیں, کانوں سے بہری بھی ہے, منہ سے بول بھی نہیں سکتی ہے, پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی ہے, ہاتھوں سے پکڑ بھی نہیں سکتی ہے. تو پھر آخرت کی فکر ہوئی اور میں چلو کیا اس کے بعد معافی مل جائے گی, کہاں ہاں اس کے بعد معافی مل جائے گی. تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ چند روزہ زندگی ہے, گزار دیتا ہوں, وہ کھیس ہو کے جیسے گزر جائے گی. چلو کل بردے قیامت رب کی بارگاہ میں پکڑ تو نہیں نہ ہوگی. یہ آدھے سیب کی یہ قیمت ہے, آدھے سیب کا یہ ان کو یہ سزا مل رہی ہے. اور پھر جب حجرہ رسی میں جاتے ہیں, آپ نے سنا ہے علماء سے کیا ہوا, آنکھیں بھی درست ہیں, کان بھی درست ہے, زبان بھی وہ چلتی ہے, بول رہی ہے, چل بھی سکتی ہے, پکڑ بھی سکتی ہے, ڈر کے باہر آ گئے. فرمایا یہ تو وہ نہیں ہے جو مجھ سے کہا گیا تھا. کہا حضرت آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا. فرمایا یہی وہ میری بیٹی ہے. میں آپ نے کہا تھا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, اس یہ تو دیکھتی ہے. فرمایا اس نے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم بندے کو دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی آج تک کسی غیر محرم بندے کی آواز کو سنا ہی نہیں ہے, کبھی آج تک کہیں گھر سے باہر قدم نہیں رکھا, کبھی کوئی غیر شرعی ہاتھوں سے کام نہیں کیا, کبھی زبان سے برا الفاظ نہیں بولا. فرمایا اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ عیب گنوائے تھے. فرمایا تمہیں مبارک ہو, یہی تمہاری زوجہ ہے. اب دیکھو باپ کا کردار دیکھو, ماں کا کردار دیکھو, یہ وہ دو خمیر ہیں. جب یہ دونوں پاک ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس امت کو امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف حضرت غوث پاک سرکار جیسی حیثیت اللہ اس امت کو عطا فرماتا ہے. باپ کا کردار دیکھو, ماں کا کردار دیکھو. جب یہ دونوں ہستیوں کا کردار پاکیزہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ولایت جو ہے وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. اگر باپ کا اپنا کردار ہی غلط ہو, ماں کا اپنا کردار ہی خراب ہو تو پھر ولی اللہ نہیں پیدا ہوتے, پھر گھروں میں گستاخ پیدا ہوتے ہیں. اس واسطے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو, پرہیزگار ہو, ہماری اولاد پاکیزہ ہو, اس کے لیے پھر دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ والد اپنا رزق پاک کر لے اور ماں اپنا کردار صاف شفاف کر لے. باپ کا رزق پاکیزہ ہو جائے, تھوڑا ہو, پاکیزہ ہو, شک شبے والا نہ ہو, کسی کے ساتھ دھوکے بازی والا مال نہ ہو, کسی کے ساتھ فراڈ کرنے والا مال نہ ہو. اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہو بس اسی سے جو ہے وہ ولی اللہ پیدا ہوں گے, اسی سے داتا علی حجویری پیدا ہوئے تھے, اسی سے خواجہ اجمیری پیدا ہوئے تھے, اسی رزق سے جو ہے وہ خواجہ اجمیری پیدا ہوئے, اسی رزق سے بابا فرید الدین شکر پیدا ہوئے ہیں, اسی رزق سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ رزق پاک ہو جائے, اللہ کی عزت کی قسم ہے شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں آئیں گے, لیکن ان کو مارنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پیدا ہوتے رہیں گے. اس کے لیے باپ کو اپنا کردار دکھانا پڑے گا. سکولوں میں پڑھ کے بندے ولی اللہ نہیں بنتے, سکولوں میں پڑھ کے, کالجوں میں پڑھ کے, یونیورسٹیوں میں پڑھ کے یہ مت خیال کرو کہ اولاد با کردار ہو جائے, اولاد جو ہے با اخلاق ہو جائے, ان کا وہ جینے کا سلیقہ آ جائے, ان کو بولنے کا طریقہ آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک باپ جو ہے وہ اپنا رزق پاکیزہ نہیں کر لیتا ہے. نہیں تو اگر آپ توجہ کر کے دیکھ لیں معاشرے کے اوپر, بڑے بڑے آپ کو ایسے نظر آئیں گے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, بڑے بڑے سکولوں میں, بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے والے بچے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ماں کے سامنے بولے چلا کے بولے, باپ کے سامنے بولے چلا کے بولے. چلانا, اونچی آواز سے بولنا تو آج یہ چھوٹی بات ہے, لوگ تھپڑ مار دیتے ہیں. تھپڑ مارنا میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر یہ تھوڑی بات ہے, لوگ گولیاں مار دیتے ہیں. کیا نہیں ایسے ہوتا معاشرے کے اندر؟
لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ وہی اولاد جس کو بڑے ناموں سے مانا ہے، وہی اولاد جس کے اوپر لاکھوں خرچ کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شان جب ان کو طاقت عطا فرماتا ہے تو وہی اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو رزق پاکیزہ کھلایا ہو اور ماں نے اپنا کردار صاف شفاف اپنی اولاد کو دکھایا ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اسکول نہیں، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹیاں نہیں، بلکہ اگر مسجد میں آنے والا بچہ، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، یہ گلی محلے میں چھوٹے محلے میں رہنے والا بچہ، اگر ان کے والدین کا کردار صاف شفاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہی بچے آپ کا ہاتھ چومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی بچے ماں کے سامنے وہ پیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ماں کے سامنے آئیں گے تو ادب کے ساتھ آئیں گے، باپ کے سامنے آئیں گے تو ادب کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن ان کو باادب بنانے کے لیے، ان اولاد کو بااخلاق بنانے کے لیے، ان کو باکردار بنانے کے لیے ماں اور باپ کو اپنا کردار پہلے دکھانا پڑے گا۔ اس واسطے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی ولیوں کے والدین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ غوث پاک سرکار کے والد نے اپنا رزق دیکھو کتنا پاک نہیں کھایا، آپ نے پڑھا سنا، یہ علماء سے کتنا بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ باپ کا پاکیزہ رزق ہے، اور ماں کتنی با اخلاق ہے، کتنی با حیا ہے کہ کبھی غیر محرم سے بات تک نہ ہوئی، غیر محرم کو دیکھا تک نہیں۔ لیکن آج ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ ہاتھوں میں موبائل ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ سائنسی دور ہے، ترقی یافتہ زمانہ آ چکا ہے۔ اب وہ اگر کسی بیٹی کو موبائل نہ دیں گھر میں ایک عجیب سا ویسے ماحول بن جاتا ہے، جب تک موبائل ملے نہ جناب علی گھر کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ میں مدرسوں میں پڑھاتا ہوں تو کئی مرتبہ یقین کریں بچوں سے کہنا پڑتا ہے بیٹا اپنے والد صاحب کا نمبر دے، تو بچے جب نمبر دیتے ہیں تو وہ پوچھا جاتا ہے موبائل کون سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بٹنوں والا موبائل ہے، تو پہلے جو کچھ دن پہلے جو چلتے تھے موبائل، میں نے کہا بیٹا اس طرح کا موبائل ہے جس میں ویڈیو وغیرہ چلتی نہیں، درصل یہ نا میری ماما کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں کئی باپ بیچارے وہ مجبور ہیں گھر کے حالات کی جناب میں، بیوی کے پاس موبائل ٹچ ہے اور وہ شوہر کے پاس موبائل بٹنوں والا ہے، بھئی اس کا کیا کام ہے؟ ظاہری بات ہے شوہر گھر سے باہر جائے گا تو اس نے پیچھے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے ڈرامے دیکھنے، اس نے فلمیں دیکھنی، اور کیا کرنا ہے؟ اب ماں کھانا بنائے ڈرامے دیکھتے ہوئے، ماں روٹی پکائے جناب علی مجرا دیکھتے ہوئے، ماں ہنڈیاں بنائے جناب علی وہ تھیٹر ڈرامے دیکھتے ہوئے، تو مجھے بتاؤ پھر اس کھانے میں کتنی برکت آئے گی؟ پھر وہ کھانا جب اولاد کھائے گی تو جب ماں نے ناچتے ہوئے وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کھانا بنایا ہوگا تو پھر آگے اولاد بھی ناچنے والی پیدا ہوگی۔ یہ صرف منہ کی باتیں نہیں، حقیقت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا، پچھلے دنوں یہ 11ویں مختصر ہم نے پروگرام کیا تھا، میں نے یہ باتیں چند وہاں پر بھی کی تھی، لیکن چونکہ دوست کم تھے میں نے کہا چلے آج زیادہ ہے تو میں دوبارہ یہ باتیں چند باتیں میں ریپیٹ کر دوں۔ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت ہوئی، پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، شوہر بھی نماز پڑھنے والا، بیوی بھی نماز پڑھنے والی، حتیٰ کہ تہجد گزار بھی شوہر ہے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو تو سوئی رہتی ہے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، میں رات کو اتنا بجے اٹھ جاتا ہوں اور میں عبادت کرتا ہوں اور تو سوئی رہتی ہے۔ تو بیوی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا بولو تو صحیح، شوہر کو کیا کہا؟ تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ میری وجہ سے تو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں گے۔ اس نے کہا بھی میں سردی ہو گرمی ہو بڑی محنت کے ساتھ میں اٹھتا ہوں اور تو مجھے اٹھاتی نہیں، اٹھتا میں خود ہوں، محنت میں خود کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی ہو اس سے وضو کرتا ہوں، گرمی ہے تو پھر بھی گرمی کی شدت ہے، مطلب ساری محنت تو میں کرتا ہوں، تو کیا کرتی؟ تو سوئی رہتی ہے، تجھے کیا خبر میں کب اٹھتا ہوں تو کتنی نماز پڑھتا ہوں؟ اس نے کہا تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے، میری وجہ سے تو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اب دونوں میں تھوڑی بحث ہو گئی،
تو بیوی نے آگے سے نہ کہا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب تو مجھے نماز تہجد پڑھ کے دکھانا، اب نماز تہجد تو مجھے پڑھ کے دکھانا، تو نماز پانچ ادا کر کے دکھانا۔ اس نے کہا یہ کیا، پہلے بھی تو پڑھتا تھا پھر پڑھ لوں گا۔ 2 دن گزرا تہجد میں ناغا ہو گیا، پھر 1-2 دن پڑھی، پھر 2 ناغے ہو گئے، 10 دن گزرے تو 4 ناغے ہو گئے، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز میں ناغا، مہینہ گزرا تو جناب علی وہ نظام ہی سارا دھرم برم نہ ہو گیا۔ آخر بیوی کے پاس بیٹھا، یار مجھے بتا تو نے کیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا میری وجہ سے تو نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتا تو نے کیا، کون سا طریق بول کے مجھے پلا دیا جو میں جناب میری نمازیں چھوٹ گئی، تہجد چھوٹتی جا رہی ہے، آخر وجہ کیا؟ اس نے کہا سن پھر اب آپ بھی توجہ سے سنیں، اب اس عورت کا جواب سنیں۔ وہ عورت کہتی ہے در حقیقت میں جب بھی کھانا بناتی تھی میں وضو کر کے کھانا بناتی تھی، پاکیزہ ہو کے ہنڈیاں بناتی تھی، میں وضو کر کے روٹی کے لیے پیڑے بناتی، وضو کر کے میں تمہارے لیے روٹی بناتی تھی، بچوں کو کھلاتی تھی۔ جب سے تو نے مجھے کہا ہے کہ میری اپنی محنت ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اس وقت سے وضو کر کے کھانا بنانا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، میں نے اس کے بعد سے لے کے اب تک میں نے بغیر وضو کے کھانا بنایا ہے، میں نے جناب علی بغیر وضو کے تمہارے لیے روٹیاں بنائی ہیں، بغیر وضو کے میں نے تمہارے لیے ہنڈیاں بنائی ہیں۔ یہ اسی کی نحوست ہے کہ آج تیری تہجد بھی جاتی رہی، تیری نمازوں کے اندر بھی کمی واقع ہو گئی۔ یہ وہ بندہ ہے جو ایک بیوی کے ہاتھ سے پکنے والی روٹی اگر وہ وضو کر کے پکائے تو اس کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تہجد گزار ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی اگر ماں اگر وضو کر کے کھانا بنائے تو اس کا بیٹا یا اس کا شوہر کیوں نہیں نمازی بن سکتا ہے؟ توجہ ذرا، یہ ایک بیوی کا عمل ہے، ایک بیوی کا عمل ہے۔ وہ بیوی ایک عمل کیا کرتی ہے؟ وضو کرتی ہے صرف، اور اس سے کھانا بناتی ہے۔ کھانے میں برکت کتنی آئی ہے؟ وہ کھانا جو کھاتا ہے وہ نمازی بن رہا ہے، وہ کھانا شوہر کھائے شوہر تہجد گزار بن رہا ہے۔ یہ وہ بیوی ہے، نہ اللہ کی ولیہ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ حافظہ ہے، نہ قاریہ ہے، نہ عالمہ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ایک سادی گھر میں رہنے والی ایک مسلمان عورت ہے۔ اگر یہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے یہ کھانا بنائے، اس کے کھانے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کھانے والا پنجگانہ نمازی بن جاتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا وہ اللہ کے ولی جنہوں نے ساری زندگی رب کی عبادت کے اندر گزاری ہے، جنہوں نے ساری زندگی رب کے ذکر کے اندر گزاری ہے، جب ان کی نسبت سے کوئی کھانا بنایا جاتا ہے، پھر جب وہ کھانا لوگ کھاتے ہیں پھر اللہ ان کو کتنی برکت عطا کرتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس واسطے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر بیوی کا برکت والا کھانا اگر شوہر کھائے تو وہ جناب علی نمازی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ولی اللہ کے ساتھ عقیدت و محبت رکھے تو مجھے بتا وہ بندہ کیوں نہیں جناب علی نماز گانا پڑھنے والا یا نماز تہجد پڑھنے والا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس واسطے ہم ولیوں کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اور یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بیوی کے لڑ لگ گیا وہ نمازی بن گیا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے لڑ لگ گئے وہ نمازی نہیں بن سکتا ہے۔ اب پنجابی ترجمہ کرتے ہیں غلط آپ محسوس نہ ہوئے تھے، ایک عام لفظ بولے جاتا ہے، فکرہ بولے جاتا ہے کہ ان کہتے ہیں رامنو کی بولتے ہیں، بولو صحیح سے اچھی تو بولو، کچھ نہیں ہو چلا تو گالی تھوڑی ہے کی آتے ہیں۔ اور جڑا بیوی دا مرید ہو جائے وہ تہجد گزار ہو سکتا ہے، جڑا رب دے ولی دا مرید ہو جائے یار وہ تہجد گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ گل نوں سننا نہ میں بڑی بڑی گل کی اگر تسی سمجھ لو، اگر بیوی ولیوں والا کردار دکھا دے تو یقیناً مراد نیک ہو سکتی ہے، شوہر نیک ہو سکتا ہے۔ تو جو پہلے ہی ولی اللہ ہوں جب ان کی سنگت ہم اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پرہیزگار بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔